چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ پشاور ہائی کورٹ کے لیے ایڈیشنل ججز کی منظوری دی جائے گی۔ ایڈیشنل ججز کے لیے 40 ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ سفارتکار ہمیں بتاتے ہیں پاکستان میں آئین و قانون نہیں ہے، سرمایہ کیسے آئے گا؟ یہ لوگ ایک کاروباری شخص کو اٹھا لے آئے اور کہہ رہے ہیں یہ بڑا بزنس مین ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا 2 سال سے سن رہے ہیں کہ 50 ارب ڈالر آ رہے ہیں، کیا اونٹوں پر لاد کر لا رہے ہیں؟ کیا قافلہ کہیں بھٹک گیا یا بحری جہاز کہیں پھنس گیا؟ بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ 20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہوش کے ناخن لیں، آپ عوام سے لڑائی نہیں کر سکتے، ڈائلاگ کا راستہ کھولیں۔ ویب سائٹس، ہیکنگ ٹولز بیچنے اور مالی فراڈ میں ملوث پاکستانی گروہ کے خلاف کارروائی۔ امریکی اور ڈچ حکام نے پاکستان سے چلنے والی 39 سائبر کرائم ویب سائٹس بلاک کر دیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق کارروائی ڈچ نیشنل پولیس کے تعاون سے کی گئی۔ تحقیقات کے مطابق 2020 سے سرگرم نیٹ ورک امریکی شہریوں کو 30 لاکھ ڈالر سے زائد کا نقصان پہنچا چکا ہے۔ ٹولز کے ذریعے کمپنیوں کو جعلی ادائیگیوں کے لیے دھوکہ دیا جاتا تھا۔ مراکش کشتی حادثہ، انسانی اسمگلنگ گینگ کا اہم صورتکار عبدالغفار اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار۔ ایف آئی اے نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، ملزم سے اہم شواہد برآمد۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزم عبدالغفار نے درجنوں افراد کو یورپ بھجوانے میں اہم صورتکاری کی۔ 2023 سے موریتانیہ میں رہ رہا تھا۔ ملزم کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ مراکش کشتی حادثے میں بچ جانے والے مزید 8 افراد وطن واپس پہنچ گئے۔ ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ میں تو کھلی فاروق ستار صاحب کو آفر دیں گی، مصطفیٰ کمال صاحب آئیے ساتھ بیٹھیے، مل کر کام کر لیتے ہیں، لیکن لائیں تو صحیح پیسے وفاقی حکومت سے۔ اتنے بیان سنے ہیں آپ نے ان کے، جس طرح میں کھل کے کہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو کہ شہر کے لیے آپ اپنے خزانے کو کھولیں۔ کراچی کا حق 15 ارب روپے نہیں ہے، کراچی کا حق 1500 ارب روپے ہونا چاہیے۔ وفاق سے کراچی کے لیے پیسے لائیں اور میرے ساتھ بیٹھیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے سابق میئر اور ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کو پیشکش، کہا ایم کیو ایم والے سوچیں، مسائل باتوں سے حل ہوں گے نہ پریس کانفرنس کرنے سے۔ کراچی کی خدمت ہوگی، کراچی کو 15 نہیں 1500 ارب روپے ملنے چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھنے والوں کو کراچی کے لیے دل وسیع کرنا ہوگا۔ مرتضی وہاب کراچی کے بیٹے ہیں، مل کر کام کریں۔ میئر کراچی کو بھی چاہیے سیاسی باتوں سے باہر آئیں۔ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سندھ میں 50 سال سے کوٹا سسٹم لگا ہوا ہے، بھٹو پنجاب سے جیتے تھے، انہیں وہاں کے کسانوں کا خیال نہیں تھا۔ سندھ میں اس لیے کوٹا سسٹم لگایا تاکہ شہری اور دیہی علاقے لسانی بنیادوں پر تقسیم کیے جائیں۔ آٹا چینی کی قیمتیں بڑھا کر وزیر اعظم فرماتے ہیں مہنگائی ختم ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کوئی وزیر اعظم سے ان کا فارمولہ تو پوچھے، یہ لوگ قوم پر مہنگائی مسلط کر کے اپنی تنخواہیں بڑھانے میں لگے ہیں۔ سندھ میں احتجاج کرنے والے اساتذہ کے ساتھ ہیں، بیوروکریٹ کا کوئی حق نہیں کہ انہیں مسلط کر دیا جائے۔ سندھ کی جامعات سے متعلق ترمیمی بل کے خلاف اساتذہ کا احتجاج جاری، جامعات میں تدریسی عمل کے بائیکاٹ کا 13واں روز۔ فپاسا سندھ چیپٹر اور انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کے آج اجلاس ہوں گے۔ لاہور میں جعلی نکاح کروا کر لوٹ مار کرنے والا گینگ، دلہن سمیت گرفتار، لاکھوں روپے زیورات اور عروسی جوڑا برآمد۔ گینگ دلہن، نکاح خواں سمیت 4 کارندوں پر مشتمل ہے۔ ملزمان جعلی نکاح کے بعد گھر والوں کو یرغمال بنا کر واردات کرتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ پروجیکٹ کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔
پہلا نام اٹک کے محمد نواز کا نکلا۔ پہلے فیز میں پنجاب بھر میں 8,000 ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ کاشتکار کو روزانہ 10,000 سے زائد اور ماہانہ 3.25 لاکھ سے زیادہ کی بچت ہوگی۔ مریم نواز نے کہا، زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کا منصوبہ کاشتکاری میں انقلاب لائے گا۔ آکسفورڈ یونین میں تاریخی مکالمے میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی جیت۔ 145 کے مقابلے میں 180 ووٹوں سے جمہوریت کی ناکامی پر موقف تسلیم کرایا۔ احسن اقبال نے کہا، جن ممالک نے جمہوریت کا نعرہ بلند کیا وہی آج انتہا پسندی، عدم مساوات کا شکار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر، فلسطین دونوں خطے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی طاقتیں مقبوضہ کشمیر، فلسطینی عوام پر جاری مظالم پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں۔ جمہوریت واقعی انصاف کا نظام ہوتا تو آج مسئلہ کشمیر، فلسطین حل ہو چکا ہوتا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مارکو روبیو نے شہزادہ فیصل بن فرحان سے غزہ کے مستقبل پر بات کی۔ شام، لبنان اور خطے میں مشترکہ مفادات آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ لبنان کی نئی صورتحال میں تعاون پر سعودی قیادت سے تشکر کا اظہار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب سے شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا صبح سویرے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، مختلف فلورز اور ہاسپٹیلٹی باکسز کے فنشنگ ورک کا معائنہ کیا۔ باکسز کے سامنے لگائی ریلنگ کے معیار کو چیک کیا۔ محسن نقوی کی فنشنگ ورک کو برق رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا، قذافی اسٹیڈیم تکمیل کے قریب ہے، فنشنگ ورک میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 7 فروری کو افتتاح کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ عثمان خان اور فہیم اشرف کی حیران کن انٹری۔ فخر زمان، سعود شکیل اور خوش دل شاہ کا کم بیک۔ ہوم گراؤنڈ پر ٹائٹل کے دفاع کے لیے 15 کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ سائم ایوب انجری کی وجہ سے باہر۔ عرفان نیازی، سفیان مقیم اور عبداللہ شفیق کو بھی ڈراپ کیا گیا۔ اسکواڈ کا اعلان 2017 چیمپئنز ٹرافی کے چیمپئن اسکواڈ سے کرایا گیا۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپینچ سے مقابلے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں 4 سال کی عمر سے باکسنگ کر رہا ہوں، مقابلے کے لیے سخت ٹریننگ کی ہے، مداح میچ ضرور دیکھیں۔ آدم اور سرگئی کا مقابلہ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ لندن کے ویمبلے ارینا میں مقابلہ دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچیں گے۔ سعودی پرو لیگ میں الہلال کی دھماکے دار پرفارمنس، حریف کلب کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ لیونارڈو نے 2 گول داغے، 15 فتوحات کے ساتھ الہلال کی پہلی پوزیشن برقرار۔ Kabul is a very conventional matchmaking site. South Asian کے جو ریشنز ہوتے ہیں اس کے انڈر very monitored matchmaking site ہے so that people can find their spouse in a very family setting. ARY نیٹ ورک اور میٹریمونیل سائٹ قبول ہے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے صدر اور CEO سلمان اقبال اور قبول ہے کے CEO زین ملک نے دستخط کیے۔ سلمان اقبال نے کہا، صرف رشتہ نہیں باقی سہولتیں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ایک ہی جگہ دستیاب ہوگا۔ دوحہ میں بیش قیمتی ہیرے اور جواہرات کے زیورات کی نمائش۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے نمائش کا افتتاح کیا۔ منفرد انداز کے ڈرون شو سے دوحہ کی فضا رنگین ہو گئی۔ واچ اینڈ جیولری شو 5 فروری تک جاری رہے گا۔ اور گلوکار عاطف اسلم کی دوحہ میں شاندار پرفارمنس، مداح جھوم اٹھے۔ شو میں قطری گلوکارہ نے بھی عاطف اسلم کے ساتھ آواز کا جادو جگایا۔